الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل خیر کا ہوا بھی نہیں ملتا۔ آئیے علم دین حاصل کرنے سے قبل کچھ اچھی نیتیں کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے عمل کریں گے، اور جہاں تک یاد رہا صحیح پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ درس سیرت انبیاء کا سلسلہ ہے۔ آئیے درس کا آغاز کرنے سے قبل درود شریف کی ایک فضیلت بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ انبیاء و مرسلین کا آج ہم تعارف سنیں گے۔ نبی اور رسول کی تعریف کیا ہے؟ نبی اس بشر کو یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالی نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نبی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ اب آئیے وحی کی تعریف سنتے ہیں کہ وحی کسے کہا جاتا ہے۔ نبی ہونے کے لیے وحی کا اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کے معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو۔ اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ یعنی نبی کے علاوہ غیر نبی کو بھی وحی آتی ہو، جو کوئی ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ ابھی ہم نے جانا کہ وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ اب وحی کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرمائے۔ البتہ 3 صورتیں ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ اچھا، پہلی صورت کیا ہے؟ وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالی کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، ڈائریکٹ دل میں پیغام الہی۔ اور آیت میں الا وحیا سے یہی مراد ہے، نیز اس میں یہ قید بھی نہیں ہے کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارکہ میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی، جس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے وحی کی۔ دوسرا، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالی کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ کلام سنائی دیتا ہے، دیدار نہیں ہوتا۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور آیت میں مذکور پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے، ایک ہے بلا واسطہ دل میں الہام کیا جا رہا ہے، ایک ہے کہ کلام سن رہا ہے، اور ایک ہے کہ فرشتہ اسے لے کر آ رہا ہے۔ یہ وحی کی قسم ہے۔ انبیاء و مرسلین کی آئیے اب تعداد جانتے ہیں کہ آخر میں انبیاء و مرسلین کی تعداد ہے کتنی۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تعداد سے متعلق روایات مختلف ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا
انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لینے کا احتمال موجود، اور یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہیں۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک، انشاءاللہ پاک آگے کی جو درس کا سلسلہ ہوگا اس میں انشاءاللہ پاک ہم نبیوں کے نام انشاءاللہ پاک سنیں گے اور معجزے کی تعریف بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔